إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ محترم حضرات، 16 ستمبر 2022 کو یعنی 22 دن پہلے میں نے اسی مسجد کے اندر ایک عنوان چھیڑا تھا جو بہت لمبا اور چوڑا عنوان ہے۔ 22 دن پہلے میں نے ہر پوائنٹ پہ بس ایک منٹ ڈیڑھ 2 منٹ گفتگو کی تھی۔ اگر تفاصیل سے بحث کی جائے، تفصیل سے بحث کی جائے تو کئی جمعے تک فرشتے ہی وہی عنوان آج بھی ہے۔ 10-11 نکات پیش کروں گا اور ہر نقطے پر، ہر پوائنٹ پر 1 منٹ 1.5 منٹ، کیونکہ تفصیلی بحث کرنے کا موقع خطبے کے اندر نہیں ہوتا۔ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے اور آپ پہ فرشتوں کو لگا رکھا ہے، تمام امور کو انجام دینے کے لیے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتے بنائے ہیں جو اور دیگر کام کرتے ہیں۔ اس موضوع کو چھیڑنے سے پہلے میں چاہتا ہوں جو چیز تاکہ بار بار نہیں کی جائے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب صلاۃ کی نسبت، درود کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو وہاں مراد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا رحمتیں، برکتیں بندے پر نازل کرنا اور بندے کو عزت سے نوازنا۔ کہ اس کی خود بار بار چیز آئے گی۔ اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فرشتوں کا انسانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ یعنی جب اللہ کی طرف درود کی نسبت کی جائے گی قرآن اور احادیث کے ذخیرے میں مراد یہ ہوگا بندے پر اللہ کا رحمتیں نازل کرنا، برکتیں نازل کرنا، عزت سے نوازنا۔ اور جب فرشتوں کی نسبت ہوگی وہاں یہ ہوگا بندوں کا فرشتوں کا بندوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ یہ ہوا احادیث اور قرآن کے اندر صلاۃ کا لفظ کے استعمال کا معنی۔ ہم میں سے ہر انسان سوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو نیند کو سکون کی چیز بنایا ہے، نیند کی حالت میں بھی فرشتہ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ الگ سے ہوتا ہے، کرامن کاتبین دائیں بائیں، ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ آگے ایک پیچھے، لیکن ایک فرشتہ آپ کے ساتھ جس طرح آپ بنیان پہن کر سوتے ہیں، لنگی پہن کر سوتے ہیں، وہ بنیان اور لنگی آپ سے چمٹی رہتی ہے، ایسے ایک فرشتہ بھی آپ سے چمٹا رہتا ہے۔ سنو غور سے حدیث میں آتا ہے طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ فإنه ليس من عبد يبيت طاہرا الا بات معه في شعاره ملک۔ اللہ کا حکم ہے، اے فرشتوں ان جسموں کو پاک کر دو، ان جسموں کو پاک کر دو۔ کیوں؟ کیفیت بیان کر رہا ہے، یہ جسم جو بستر پہ سویا ہوا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جسم جو بستر پر سویا ہوا ہے، فرشتے کہنے اللہ اس کو پاک کر۔ کیوں؟ یہ جسم، یہ انسان، یہ بیوی، یہ مرد، یہ بچہ، یہ بچی وضو بنا کر سویا تھا، تو آپ نیند میں ہوئی، آپ کا وضو فوراً ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر آپ وضو بنا کر کے بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، حدیث میں آتا بات معه فی شعاری ملک، شعار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو چپکا رہتا ہے جسم کے اندر، انسان کے شعار میں انسان کے ساتھ بات ملکون، ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ اس جسم کو پاک کر، اس جسم کو پاک کر۔ یہ پہلی فضیلت، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو پاک کر، اس کو پاک کر اللہ تعالیٰ۔ اور سن لو، آپ نے فرمایا دوسری روایت کے اندر، اور یہ خیال رکھیے گا، یہ خطبہ قرآنی آیات حدیث سے مدلل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ممبر ایسا ویسا ممبر نہیں ہے کہ یہاں ہر کوئی بات کہی جائے، ہر شخص بیان کرے۔ یہ ممبر ایسا ممبر ہے، یہ ممبر ایسا ممبر ہے جس پر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا پیغام دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اسی یعنی وضو بنا کر سویا انسان، فَيَتَعَارُ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ الْمُغْفَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ۔ سویا ہوا فرشتہ دعا کر رہا ہے، لا ينقلب ساعة من الليل، ينقلب کہتے کروٹ لینے کو، لا ينقلب ساعة من الليل، جو ہی دائیں بائیں کروٹ لیتا ہے، فرشتہ کہتا اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اس کو رحم فرما، اس پر رحم فرما۔ اور ہی نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو بنا کر سوتا ہے، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَّ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، کہ انسان جو وضو بنا کر سوتا ہے، جب نیند کھلتی ہے، بیدار ہوتا ہے اور کچھ دعا کرتا، فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، جو کچھ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا، وضو بنا کر آپ بستر پہ گئے، آپ کے لیے یعنی ایک فرشتہ آپ کے ساتھ رات گزارے گا، جب بھی کروٹ لیں گے نیند میں کہے گا اللہ اس کو بخش دے، اور جب بھی کوئی دعا کریں گے رات کو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور جب بیدار ہوں گے تو فرشتہ کہے گا اے اللہ تیرا بندہ تو بیدار ہو گیا، اللہ مغفر لہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس کو بخش دے۔ عمل کتنا آسان! میں نے یہ 3 حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے، تینوں کے تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے ادا کیا ہے، کسی صحابی قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اس کو فرمایا ہے، زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے۔ شاید میرے خیال سے حاضرین میں سے اس پر کبھی کسی نے عمل کیا ہو، لہذا وضو بنا کر سونے کی عادت ڈال لیجیے۔ مانتا ہوں کہ وضو آپ لیٹتی ہی نیند میں ہوتی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں فضیلت یہ ہے، عمل بڑا آسان اور ثواب بہت
زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صبح کیا کرتے ہیں، آتے ہیں مسجد پہ، آتے ہیں اس مسجد پہ آتے ہیں، آپ کے سب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، سب کے سب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائکۃ اللہم اغفر له اللہم ارحمہ۔ انسان جب نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، تدعو له الملائکۃ، وہ فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں۔ انسان جب نماز کے انتظار بیٹھتا ہے، آپ لوگ نماز کے انتظار بیٹھے ہیں، فرشتے بیٹھے ہیں آپ کے لیے انتظار میں۔ انسان جب نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، فی صلاۃ، گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ آپ جماعت کے انتظار بیٹھے ہیں، جماعت 1 بجے کھڑے ہوگی، آپ 12:15 بجے 12:25 پہ آ گئے، آپ بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، سنت پڑھ کے، گویا کہ آپ لگاتار جمعہ ہی پڑھ رہے ہیں، لگاتار جمعہ پڑھ رہے ہیں، لگاتار بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، لیکن گویا کہ لگاتار آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث کہتی ہے ينتظر الصلاة فی صلاۃ، انسان جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے، وہی کہ نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، بالکل لگاتار، اور آپ آرام کر رہے ہیں لیکن وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کیا چیز، تدعو له الملائکہ، فرشتے دعا کر رہے ہیں، ما لم يحدث، جب تک آپ بے وضو نہیں ہوں گے یہ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ کیا؟ اللہ مغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ بخش دے، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ بخش دے، فلاں فلاں کو بخش دے، فلاں فلاں پر رہ پر۔ یہ فرشتے یہ سویرے آ کر کے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے، مسجد میں آگے سویرے اور اس طریقے سے آپ بیٹھے رہے، گویا کہ آپ نماز پڑھتے رہے، پہلا فائدہ گویا کہ آپ 12:15 بجے جمعہ ہی پڑھ رہے ہیں، لگاتار رکوع سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ یہ ہوا، بات میں آئی، گویا کہ یہ سویرے آنے کی فضیلت ہے، یہ صحیح حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اور سنو، حدیث میں آتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، امام کے رائٹ داہنا ہے، ادھر بایاں مانا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، یقیناً اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے، بندے کو عزت سے نوازتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کون لوگوں پہ؟ علی میامن الصفوف، امام کے دائیں والوں پہ، امام کے دائیں پڑھنے کا یہ فضیلت، علی میامن الصفوف، امام کے داہنے والوں پر، یہ اہمیت ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے، مساجد کے اندر دیکھیے لوگ بائیں ہی بیٹھتے ہیں، یہ صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مبارک سے سنی ہوئی حدیث، یہ صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، اور اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی میامن الصفوف، یقین اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، عزت سے نوازتا ہے، علی میامن الصفوف، جو امام کے دائیں ہوتے ہیں، معلوم دائیں طرف ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس پہلی صف پہ آتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قیل یا رسول اللہ وعلی الثانی، فقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قیل وعلی الثانی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الثانی۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں ہوتا ہے، علی الصف الاول، پہلی صف والوں پر اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے، پہلی صف والوں پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام زیادہ تھے، کہ اللہ کے رسول وعلی الثانی، دوسرے پر بھی اللہ کے رسول، صحابہ اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی الصف الاول، پھر آپ نے دہرایا یقین اللہ برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں پر۔ صحابہ مڑتا، صحابہ نے کہا پھر ایک سوال کیا وعلی الثانی، ارے اللہ کے رسول دوسری صف پر بھی، آپ نے کہا وعلی الثانی، اور دوسری صف والوں پر بھی۔
معلوم یہ ہوا پہلی صف کی فضیلت یہ ہے، دوسری صف کی فضیلت اس سے کم ہے۔ اور ایک موقع پر صحابہ کرام بہت زیادہ سے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا صحابہ کرام چہرہ دیکھا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف المتقدمہ، تعداد بہت زیادہ ہے، صفیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کا چہرہ دیکھا اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے، بندے کو عزت سے نوازتا ہے، اور فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں پہلی صفوں والوں پر۔ صفوف صف کی جمع، پہلی صفوں والوں پر، یعنی 2 3 4 تعداد کے اعتبار سے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ہے پہلی صف، دوسری صف کی فضیلت یہ ہے۔ حضرات گرامی، احادیث کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر صحابہ کرام کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے، پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ سنو غور سے حدیث، صحیح بخاری کی حدیث سنو غور سے۔ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اس سے صحیح کتاب کوئی نہیں ہے قرآن کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یقیناً اللہ تعالی رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے اور عزت سے نوازتا ہے۔ کون؟ الذین یصلون الصفوف، یہ فرمان نبی، الذین یصلون الصفوف، جو صفوں میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کیسے مل کر کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام کی بات سن لی جائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا کندھا ہر ایک سے کندھے سے ملا رہتا تھا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور ہم میں سے ہر صحابی کا پیر صحابی کے پیر سے ملا رہتا تھا۔ معلوم یہ ہوا جب کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھا ملا رہے، پیر سے پیر ملا رہے، فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی روایت، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں نازل کرے گا آپ پر، آپ کو عزت دے گا، اور فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ یہ ہوا یعنی صف میں ملا کر کھڑے ہونے کی یہ فضیلت ہے، سب میں مل کر کھڑے ہونے کی فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، آئے نماز پڑھے، انتظار بیٹھے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز قائم کی جائے گی 1 بجے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد لگتا ہے ہم کو اور آپ کو کوئی چینگوٹی کاٹتا ہے، کوئی یعنی بھاگتے ہیں یہاں سے۔ سلام پھیرنے کے بعد مساجد کی حال ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کسی قید خانے میں تھی، دنیا یاد آ جاتی ہے، بازار مارکیٹ دکان سب یاد آتا ہے۔ سنو اور یقیناً اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لو تو چلے جاؤ، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رزق تلاشو، زمین میں پھیل جاؤ، دکان کھولو، تجارت کرو، کھیتی کرو، پھیل جاؤ۔ اللہ خود کہتا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاشو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ لیکن حضرات اتنی بھی جلدی نہیں کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو دعا پڑھی جاتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، آیت الکرسی جو پڑھی جاتی ہے، تسبیح فاطمی جسے کہا جاتا ہے، وہ سب کہاں غائب ہے؟ وہ سب غائب ہے، یقیناً غائب ہے۔ خیال کر لو، یعنی سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، انگلیوں میں گنا جائے۔ آیت الکرسی پڑھا جائے سلام پھیرنے کے بعد، اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، پڑھا جائے، ضرور پڑھا جائے، پڑھنا ضروری ہے۔ اور آپ پڑھیں گے بھی، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، فرشتے آپ کی دعا کرتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ان اللہ ملائکۃ یصلون، یعنی یقین اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اس شخص پہ، الذی، جو شخص جہاں نماز پڑھا ہے
ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ تدعو لہ الملائکۃ اللہ مغفر لہ اللہ امرہ ما لم یحدث. یہ شرط لگا دیا ہے. کیا شرط لگائی ہے؟ یعنی وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی ہے، آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے، یعنی کہ نماز پڑھی وہاں باہر پہ جا کر بیٹھ کے نہیں. حدیث میں آتا ہے یعنی وہ جگہ انسان جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ جگہ جب تک بندہ اس جگہ بیٹھا رہے گا، بندہ اس جگہ بیٹھا رہے گا سلام پھیرنے کے بعد، جب تک مادام فی مصلاہ، جب تک اس جگہ میں رہے گا، الذی صلی فیہ، جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہے، ما لم یحدث، یہ شرط لگا دیا جب تک بے وضو نہیں ہوگا، بے وضو نہ ہوئیے، تدعو لہ الملائکۃ اللہ مغفر لہ اللہ ارحمہ، فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما. وہ فرشتے دعا کرتے رہیں گے، فرشتے دعا کرتے رہیں گے جب تک نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے رہ جائیں گے. اور جب تک بے وضو نہیں ہوں گے وہ فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی اور آپ کے لیے رحمت کی، رحم کی دعا کرتے رہیں گے جب تک بیٹھے رہیں گے، بے وضو نہیں ہوں گے. یعنی کہ چلے گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلدی مچی رہتی ہے. ٹھیک، آپ قرآن پڑھنا ہے، سلام نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے، آپ اٹھا کر بیٹھ جائیے. آپ کو سنجا لگی یہ ہے، آپ مکمل والا ختم ہو گیا، آپ بے وضو ہو گئے، آپ بے وضو ہو گئے. پیشاب لگی چلے گی سنجا کرنے، آپ بے وضو ہو گئے، اب فرشتہ آپ کے لیے ہٹ گیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرشتے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے، حدیث میں آتا ہے الا للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس العلم. یقین اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ملائکۃ سیارۃ، زائد فرشتے، سیارۃ بہت تیز چلنے والے ہیں، فضلا زائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں بہت، یعنی بہت تیز چلنے والے زائد فرشتے بنائے ہیں جو تلاشتے ہیں کہاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو اس مسجد کے اندر فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کے لیے دعا کر، آپ نماز کے لیے بیٹھے، آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ فرشتے آپ کے لیے لگے رہیں گے. یہ کرامن کاتبین اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کے الگ فرشتے ہیں، یہ خطبہ سننے والے فرشتوں کے الگ فرشتے ہیں. بات سنی آئی؟ یہ خیال ہے. اور آج دیکھتے ہیں ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو جانا ہے. وہ انسان دنیا میں رہنے نہیں آیا ہے. ہر انسان کی میت ہوگی، بیمار ہوگا انسان. سنو غور سے حدیث، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. جب کسی مریض کے پاس جاؤ، کسی میت کے پاس جاؤ، اچھی بات کہو. وہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیج رکھا ہے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج رکھا، وہاں پہ الگ سے اشرا فرشتے آ گئے ہیں. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. ارے وہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، آمین آمین علی ما تقولون، جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں آمین آمین. کوئی آدمی مر رہا ہے، کہتے ہیں اللہ اس کو حسن خاتمہ دے، اے اللہ اس کو، فرشتے کہتے ہیں آمین آمین. کوئی آدمی مر گیا، کوئی لڑکا مر گیا، بچہ مر گیا، آپ کہتے ہیں فلاں کا بچہ انتقال کر گیا، اللہ اس کے لیے، اللہ اس بچے کو اس کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. فرشتے کہتے ہیں آمین آمین، زائد اشترا فرشتے. اسی طریقے سے آپ کے بھائی بمبئی میں ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بھائی، آپ کی ماں، آپ کے بہن بمبئی کے اندر ہیں. حدیث سنو غور سے. ایک انسان، یہ بھی صحیح حدیث ہے، دعوت المرء المسلم لأخيه بظاهر الغیب مستجابہ عند رأس ملک الموکل کلما دعا لأخيه بخیر قال ملک الموکل آمین ولک بمثلہ. یہ صحیح حدیث. مسلمان بھائی کی دعا، شرط لگا دی، مسلمان بھائی. دعوت المرء المسلم، مسلمان بھائی کی دعا، لأخیہ، اپنے اس بھائی کے لیے جو آپ کے سامنے نہیں ہے، ممبئی کے اندر ہے، دہلی کے اندر ہے. دعوت المرء المسلم لأخیہ بظاہر الغیب مستجابہ. تو مسلمان بھائی کی دعا اچھی دعا، جائز دعا، بہترین دعا
کہہ رہے ہیں مستجابتن قبول کی جاتی ہے، یعنی جو دور آپ کے ہو بھائی، جو بیوی آپ کی دور ہو، جو ماں آپ کی دور ہو، جو بہن آپ کی دور ہو، اس کے لیے ہے اچھی دعا کریں گے۔ عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس فرشتہ متعین ہو جاتا ہے۔ زائد فرشتے ان کی ڈیوٹی یہ نہیں، یہ ہے ڈیوٹی ہے، اور کہتا ہے آمین ولک بمثل، آمین ولک بمثل، ارے اے بندے جو تم دعا کر رہے ہو فلاں آدمی کے لیے، میں اس پر آمین کہتا ہوں اور یہی دعا میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ تو آپ میرے لیے دعا کریں گے، ایک فرشتہ آپ کی دعا کرے گا، آپ کی دعا بیکار رد بھی ہو سکتی ہے لیکن فرشتوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دوسروں کے لیے جو بھائی بہن آپ کے سامنے نہیں ہیں، دور دراز ہیں، آپ کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے، قبول ہو یا نہ قبول ہو، لیکن وہی دعا کے لیے فرشتہ آپ کرے گا، اور آپ کے سرانے عند رأسی سر کے پاس فرشتہ ہوگا، کہے گا آمین آمین کہے گا۔ دعا کریں اس طریقے سے حضرات گرامی۔ اس فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں، میں نے چند نکات بیان کے، چند پوائنٹ بیان کیے، اور یہ پوائنٹ اور یہ نکات یہ ایسے حصے ہیں اگر تشریح کی جائے کہ لمبی تشریح ہو جائے گی، لیکن خطبہ جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے یہ قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں تفصیل سے گریز کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ منبر رسول سے مغز جائے، مغز اور گودا جائے عوام تک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فرشتوں پر ایمان لانے کی توفیق دے۔